حضرت عبداللہ مکے میں گزرتے ہیں اور ایک تورات اور انجیل کی عالمہ، چونکہ تورات اور انجیل میں تو حضور علیہ السلام کا ذکر موجود تھا، حضور علیہ السلام کی صفات کا ذکر موجود تھا، حضور کے زمانے کا ذکر موجود تھا، حضور کے والد کا نام، حضور کی والدہ کا نام اور وہ پوری نشانیاں وہ موجود تھی۔ تو وہ کاہنہ عورت جو تورات اور انجیل کو جانتی تھی اور تورات اور انجیل کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو نشانیاں معلوم تھی، اس نے جب دیکھا کہ جناب عبداللہ گزر رہے اور دیکھا کہ جناب عبداللہ کی پیشانی پر حضور علیہ السلام کا نور نبوت چمک رہا ہے، تو وہ سمجھ گئی کہ یہ تو جس نبوت کی جس آفتاب عالمتاب کی حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی اور تورات اور انجیل میں جن کا ذکر تھا اور گزشتہ کتابوں اور صحیفوں میں اور گزشتہ اقوام اور ملتوں نے جن کے لیے حسرتیں کی اور جن کے دور میں پیدا ہونے کی چاہتیں کی اور دعائیں مانگی، تو وہ سمجھ گئی یہ تو وہی نور نبوت ہے، تانے بانے ملتے ہیں۔ تو اس نے جناب عبداللہ سے گزارش کی کہ اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ نور نبوت ظاہر ہے کہ جب جناب عبداللہ ان سے نکاح کرتے تو وہ حضور علیہ السلام کی والدہ بننا چاہتی تھی، تو جناب عبداللہ نے اس بات پر کوئی کان نہیں دھرے، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے دھرتی کا انتخاب کیا، بستی کا انتخاب کیا، قوم قبیلے کا انتخاب کیا، جگہ کا انتخاب کیا، اولاد آبا اور اجداد کا اوپر سے ایسے انتخاب کیا، اور اس انتخاب اور پورے تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی انتخاب کے ساتھ اللہ نے اپنی اس امانت کو کس کے سپورٹ کرنا تھا یہ تو اللہ کو معلوم تھا۔ بہرحال وہ ناکام ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حضرت عبداللہ اس کے قریب سے گزرے تو اس خاتون نے حضرت عبداللہ کو وضاحت کر دی کہ کچھ عرصہ پہلے آپ میرے پاس سے گزرے تھے اور آپ کی پیشانی پر ایک نور تھا جو نور ابھی موجود نہیں ہے، اور میں نے اس وقت آپ سے نکاح کی اپیل اس لیے کی تھی کہ میں وہ نور نبوت اپنے وطن میں منتقل کرنا چاہتی تھی، اور میں سمجھتی تھی کہ یہ نور جب آپ کے ساتھ نکاح کے ذریعے میرے اندر منتقل ہوگا تو کائنات کی وہ عظیم دولت اور کائنات کا وہ قیمتی تحفہ اور وہ اللہ کے خزانوں میں جو قیمتی موتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکیزہ دولت سے مجھے سرفراز کر دیں گے۔ لیکن آج میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمک نہیں رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں اور نکاح کر لیا ہے اور وہ نور نبوت اپنے اصل مستقر اور ٹھکانے پہ پہنچ چکا ہے۔ تو جناب عبداللہ نے فرمایا بالکل ایسا ہے، میں نے حضرت آمنہ سے نکاح کر لیا ہے جو حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے یہ تو نور نبوت ہے کہ وہ آبا اور اجداد وہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے 4-5 جمعوں سے بیان کرتا رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جنت سے لے کر بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم میں اور اس طرح سارے انبیاء اور ان کی قوموں نے کیسے یہ نور نبوت کا تذکرہ کیا اور یہ نور نبوت کیسے ادھر منتقل ہوا اور اس نور نبوت کی کیا برکتیں ہیں اور کیا کرامتیں ہیں۔ جناب آمنہ کی روایات تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنی تکوینی قدرت کے ذریعے میں نے حضرت عبداللہ سے نکاح کیا اور حضور علیہ السلام کا نور نبوت میرے پیٹ میں منتقل ہوا تو وہ کچھ عجائبات اور کچھ ایسی باتیں بیان کرتی ہے۔ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی یعنی حضور علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا تو کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب میں بتایا گیا کہ تم اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہو چکی ہو۔ اب یہ خوشخبریاں ہیں اور یہ وہ چیز ہے بخاری شریف میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انا ثمرۃ دعاء ابی ابراہیم، میں اپنے والد حضرت
ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوا۔ ایک حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں مجھے ان کی اولاد میں پیدا کیا، ایک۔ اور دوسری بات فرمایا کہ وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ، اپنی والدہ کے ان پاکیزہ مبشرات خوابوں کا، سچے خوابوں کا نتیجہ ہوں جو میری والدہ میری پیدائش سے پہلے خواب دیکھتی تھی۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ الْأَنْبِيَاءِ يَرَيْنَ، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی ماں کو ان نبیوں کی پیدائش سے پہلے ان کی کچھ عظمتیں اور ان کی برکتیں اور ان کی کرامات اور ان کی شرافت اللہ ان پر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ جناب آمنہ فرماتی ہے جب سے اللہ کے پیارے محبوب کو اللہ نے میرے وطن مبارک میں بھیجا، میں نے کیا برکتیں دیکھی۔ عرب میں رواج تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عجیب حکمت دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نہ چونکہ کائنات کے تمام اندھیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجنا تھا، کائنات کی تمام مخالف قوتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے بھیجنا تھا، اور تاریخ انسانیت کے اس عظیم انقلاب کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کا انتخاب کیا تھا کہ چشم فلک نے اس قسم کے انقلاب کو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد دیکھا تھا۔ تاریخ امم میں اور انسانیت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ اتنے عظیم کارنامے کے لیے جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنا تھا، اس کے لیے اللہ نے ترتیب اور جو سلسلہ قائم کیا وہ ایسا تھا کہ تربیت ہی ایسی کی ہے۔ لوگ کہیں گے نا کہ کیوں اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا؟ بیٹا باپ کے سہارے پہ کوئی بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا سہارا حضور کے پیدائش سے پہلے اٹھا لیا تاکہ کل میدان بدر میں حضور کو کسی دنیا کے کسی ایسے سہارے کی ضرورت نہ پڑے، احد کے میدان میں کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ کے علاوہ اللہ کے محبوب کی نگاہ مخلوق میں کسی پر نہ جائے تو اللہ نے پہلے اپنے محبوب کے والد کو اٹھایا، سہارا چھین لیا، اور اللہ نے تربیت ایسی کی کہ اس کا اکیلا جو سہارا ہمیں کیا ہے اللہ رب العالمین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا۔ اور بعد میں سیرت کی کتابوں میں قرآن کریم کی صرف ایک آیت کے ہجرت کے موقع اللہ نے فرمایا کیسے اپنے محبوب کے لیے سہارا بنے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ، وہ حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے اور اللہ ان کو بچانا چاہ رہا تھا، حضور کے لیے اللہ کی ذات سہارا ہے۔ اس وجہ سے قرآن میں ایک آیت آتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ کافروں کے تیرے دشمنوں کے مقابلے کے لاؤ لشکر اور ان کی قوتیں اور ان کی طاقتیں اور ان کا ہتھیار اور ان کا جنگی جوش و خروش اور ان کی تدبیریں، اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، محبوب فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کی ساری طاقتوں قوتوں اور تدبیروں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے بغیر سہارے کے پیدا کیا۔ رواج یہ ہے کہ بیوہ خاتون کے لیے زیب و زینت، آرائش، خوبصورتی اور بنا سنگار کی اجازت نہیں ہے، اپنی روایات ہے، عرف ہے، اور بیوہ کے لیے ویسے بھی بطور سوگ کے شریعت نے ان چیزوں کو جاری رکھا ہے۔ تو ایک دن جناب عبد المطلب نے اپنی اہلیہ سے یعنی حضور علیہ السلام کی دادی سے گیلا کیا۔ کن کا گیلا کیا؟ حضرت آمنہ کا گیلا کیا، جو جناب عبد المطلب کی کیا ہے بہو ہے اور حضور کی والدہ ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ آمنہ سے کہو یہ خوشبو استعمال کرتی ہے، اور کسی بھی بیوہ خاتون کے لیے خوشبو استعمال کرنا یہ روایات اور عرف اور ترتیب کے مطابق درست نہیں ہے۔ یہ گلہ ان تک پہنچا۔ جناب عبد المطلب کی اہلیہ یعنی حضور کی دادی کے ذریعے یعنی انہوں نے کہا کہ جی آپ کے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ خوشبو استعمال کرتی ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جناب آمنہ جواب دیتی ہیں بات میں بھی مانتی ہوں، روایات اپنی جگہ، روایتوں کا تقدس اپنی جگہ، روایتوں کی پاسداری اپنی جگہ، میں کہیں سے خوشبو نہیں منگواتی ہوں، میں تو خود خوشبو نہیں استعمال کرتی ہوں، میں کیا کروں؟ یہ خوشبو تو میرے بس اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب سے اللہ نے کائنات کے عظیم موتی اور خوبصورت
خوبصورت مہک کو، گلاب کے پھول کو، جن کے پسینے سے اللہ نے گلاب کا پھول پیدا کیا. صحابہ فرماتے ہیں ان کی خوشبو ایسی ہے حضور کی، جس گلی سے گزرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنے کی، سوال کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے، حضور کی خوشبو اپنا پتہ خود بتاتی ہے. جناب آمنہ فرماتی ہے یہ میں خود نہیں لگاتی ہوں، جب سے اللہ نے اس بچے کو میرے پیٹ میں بھیجا ہے اس کے بعد میں ایسی خوشبو محسوس کرتی ہوں، دیکھتی ہوں، سونگھتی ہوں. میرے لوگوں کے جسم سے پسینے کے بدبو اٹھتے ہیں، لیکن اللہ نے میرے جسم کو اس بچے کی برکت سے خوشبو کا ایسا مجسمہ بنا دیا ہے کہ یہ خوشبو تو مجھے خود مل جایا کرتی ہے. اور اسی پر بس نہیں، جناب آمنہ فرماتی ہے اللہ نے اس بچے کی برکت سے مجھے کرامت یہ عطا کر دی ہے، میں دھوپ میں نکلتی ہوں تو بادل سایہ کر جاتے ہیں. جناب آمنہ فرماتی ہے میں نوکیلے پتھروں والی زمین سے، ایسی پتھریلی زمین سے گزرتی ہوں، نوکیلے پتھر ہوتے ہیں، میں جب ان پہ پاؤں رکھتی ہوں تو وہ موم بن جاتے ہیں. جناب آمنہ فرماتی ہے میں پانی بھرنے کے لیے میں کنویں کے مندر پہ جاتی ہوں، لوگ ڈول چلاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. جناب آمنہ فرماتی ہے میں اپنے اس لاڈلے پیٹ میں آنے والے بچے کی برکت سے جو ہی کنویں کے منہ پہ پہنچتی ہوں پانی خود اوپر آیا کرتا ہے. اور وہ فرماتی ہے میں کسی درخت کے قریب سے گزرتی ہوں، صلاۃ و سلام کی زمزمیں سنتی ہوں. اور جناب آمنہ فرماتی ہے میں جب چاند کی خوبصورتی پہ اوپر نگاہ اٹھاتی ہوں تو وہ مجھے سلامی دیتا ہوا نظر آتا ہے. یہ سورج کی کرنیں محبوب کی عظمت کے مقابلے میں ماند نظر آتی ہے. اور پھر حضور کی ولادت کے وقت فرماتی ہے کہ جو ہی حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جو خاتون حضور علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتی ہے وہ روایت کرتی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ حضور سیدھا سجدے میں جاتے ہیں، حضور کے جسم پہ کوئی گندگی نہیں ہے، خوشبو کی مہک. اور جب حضور پیدا ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ کے نور نبوت سے، آپ کے نور نبوت کی کرنوں سے اور چمک سے وہ پورا خانہ جس میں ہم موجود ہوتے ہیں وہ حجرہ روشن ہوتا ہے. اور پھر فرماتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا چھا جاتا ہے اور حضور علیہ السلام میرے ہاتھوں سے غائب ہوتے ہیں. میں دیکھتی، میں سنتی ہوں غیب سے آواز آتی ہے طوفوا به مشارق الارض ومغاربها. یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو مشرق والوں کا امام، یہ مغرب والوں کا نبی، یہ تو فرشیوں کا نبی، یہ تو عرشیوں کا نبی. اللہ نے ان کو بحر و بر کے لیے، شام و سحر کے لیے، ناریوں کے لیے، نوریوں کے لیے، اولین کے لیے، آخرین کے لیے، چونکہ سب کے لیے مقتدا بنانا ہے، نبی بنانا ہے، امام الانبیاء بنانا ہے اور خاتم النبیین کا تاج اس کے سر پہ سجانا ہے. فرماتی ہے آواز آتی ہے کہ اس کو مشرق اور مغرب کی سیر کرا دو، دنیا کے اطراف اور اکناف میں گھما دو تاکہ کائنات میں جہاں جہاں اس کی مہک پہنچے وہاں وہاں اس کی نبوت کی کرنیں پہنچ جائے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. اور حشر کا غم تجھے کس لیے ہو کرم، تیرا آقا ہے وہ، تیرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے